تو سارے نبیوں نے پھیرا لگایا، کوئی نبی گھر نہیں بیٹھا کہ میرے پاس کوئی آئے گا تو اسے سکھاؤں گا۔ ہر نبی نے پھیرا لگایا۔ اور داؤد علیہ السلام نے ایک دفعہ یہ کیا، ایک بڑا عبادت خانہ بنایا اور اس کی دیواریں اونچی کر دی، اتنی اونچی کہ اندر کوئی جا نہ سکے، اور یہ طے کیا کہ ہفتے میں ایک دن میں کسی سے نہیں ملوں گا، صرف اللہ اللہ کروں گا، ہفتے میں ایک دن۔ تو وہ پہلا دن تھا، اندر سے تالا لگا دیا اور خود اندر بیٹھ گئے، اور پہلا دن ہے کہ میں آج کسی سے نہیں ملوں گا۔ تو میرے رب کو یہ بات پسند نہیں آئی کہ نبی کا کام کٹ کے بیٹھنا نہیں ہے، لوگوں میں جانا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسانی شکل میں 2 فرشتے اندر اتار دیے۔ اذ تصوروا المحراب ففزع منهم قال لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا۔ کہا جی حضرت ہمارا جھگڑا ہو گیا ہے، ہم آپ سے فیصلہ کروانے آئے۔ تو داؤد علیہ السلام ڈر گئے کہ دروازہ بند ہے، یہ آئے کہاں سے؟ دیوار اتنی اونچی ہے کہ اس کے اوپر سے چھلانگ لگا کبھی اندر نہیں آ سکتے، تو یہ کون ہے، آئی کہاں سے؟ دروازے کو دیکھیں تالا لگا ہوا ہے، دیوار کو دیکھیں اتنی اونچی ہے، تو کون چھلانگ لگا کے اندر آئے گا؟ تو ڈر گئے۔ تو کہنے لگے جی آپ ڈرے نہیں، ہمارا جھگڑا ہو گیا۔ کہ کیا جھگڑا ہے؟ کیا جھگڑا ہے؟ کہ ان ھذا اخی لہ 99 نعجہ ولی نعجۃ واحدہ فقال اکفلنیھا وعزنی فی الخطاب۔ یہ میرا بھائی ہے، اس کے پاس 99 بکریاں ہیں، بھیڑیں، 99 بھیڑ ہے، اور میرے پاس ایک ہے۔ یہ مجھے کہتا ہے ایک بھی مجھے دے دے، میری 100 پوری ہو جائے۔ تو آپ بتاؤ یہ غلط کر رہا ہے کہ ٹھیک کر رہا ہے؟ اب یہ فیصلہ تو آپ چھوٹے سے بچے سے بھی کروا سکتے ہو، نہیں؟ یہ تو لطیفہ سا بن گیا، داؤد علیہ السلام کے لیے لطیفہ بن گیا کہ ایک آدمی کہتا ہے جی میرے پاس 99 ہے، تیرے پاس ایک ہے، تو ایک مجھے دے دے، میری 100 ہو جائیں۔ تو داؤد علیہ السلام سوچ میں پڑ گئے یہ چکر کیا ہے؟ تو ایک دم ان کو خیال آیا کہ جیسے میرے رب نے مجھے پیغام بھیجا ہے کہ داؤد تجھے بندوں کو دعوت دینے کے لیے بھیجا ہے، مصلی پر بیٹھنے کے لیے نہیں بھیجا۔ ہاں مصلی پر بیٹھنا ہے، اس کے لیے رات ہے۔ قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ چل ومن اللیل فتہجد بہ نافلۃ لک عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا۔ رات ہے، آ جاؤ۔ ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا۔ آجا آجا، رات بڑی مزے کی چیز ہے، تو اور میں تنہا۔ فاذا فرغت فانصب والى ربک فرغب۔ آ جاؤ۔ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون۔ رات تیری میری، دن میرے بندوں کے لیے۔ نہیں بیٹھ سکتا، تسبیح پکڑ کے نہیں بیٹھ سکتے ہو۔ تو اس پر داؤد علیہ السلام سجدے میں گرے۔ آیت سجدہ ہے اس لیے میں نہیں پڑھتا ہوں۔ سجدے میں گرے اور کہا یا اللہ معافی کر، یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ معاف کر دے۔ میں نے دروازے بند کر لیے، حالانکہ یہ میرے منصب کے خلاف تھا، اس پر اللہ سے معافی مانگی۔ تو چل کے جانا نبیوں کی صفت ہے، یہی ہماری صفت۔ اس امت کو یہ کام دیا گیا کہ یہ اوروں کے پاس جا کے اپنا سودا پیش کر، اپنوں کو بھی سنبھالے اور غیروں تک بھی پہنچے۔ نہیں سنتے پھر جاؤ، نہیں سنتے پھر جاؤ، کیونکہ دلوں کا پھیرنا اللہ کے ہاتھ میں ہے، تیرے ذمہ آواز لگانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تقسیم کر دی، قم اللیل الا قلیلا، رات اللہ کے پاس آ جا۔ دن میں کیا کر، ان لک فی النہار سبحا طویلا، تیرا دن میں کام بہت زیادہ ہے۔ سبحا طویلا، دعوت کے کام کو تیرنے سے تشبیہ دی ہے۔ سبح تیرنے کو کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی کا ایک گھوڑا تھا جس کا نام تھا سبحہ، میں نے بتایا تھا پہلے دن، وہ اتنا تیز چلتا تھا جیسے تیر رہی ہو، اس لیے اللہ کے نبی نے خود اس کا نام سبحہ رکھا تھا، تیرنے والا۔
تو تبلیغ کے کام کو تیرنے سے تشبیہ دی کہ آپ نے لمبا تیرنا ہے، اور مکے میں تو پانی کوئی نہیں، تو کہاں تیرنا ہے جی؟ سارے مکے میں پانی کا قطرہ کوئی نہیں زمزم کے کنویں کے سوا، تو تیرنا کہاں ہے؟ یہ اس دعوت کے کام کی بڑی خوبصورت تصویر ہے، سبحا طویلا۔ حالانکہ اللہ فرماتا ہے ان لک فی النہار شغلا طویلا عملا عظیما جہدا طویلا، لیکن سبحا طویلا، جو آدمی چل رہا ہوتا ہے اگر وہ بیٹھ جائے تو کوئی نقصان تو کوئی نہیں، گاڑی چلا رہا ہے کہیں گاڑی روک لے تو کوئی نقصان تو کوئی نہیں، تھوڑی دیر سے پہنچ جائے گا، کہیں گاڑی کھڑی کر کے کافی پینے لگ گیا تو کوئی مسئلہ تو کوئی نہیں ہے، آدھا گھنٹہ دیر سے گھر پہنچ جائے گا۔ تیرنے والا پانی میں اتر گیا، اب یہ رک سکتا ہے؟ کیوں بھائی؟ اگر یہ کافی پینے کا ارادہ کرے تو کہاں جائے گا؟ تو مچھلی کے پیٹ میں جائے گا۔ پانی میں اترنے کے بعد اختیار ختم ہے، اب تیرنا ہے۔ کہاں تک؟ دوسرا کنارہ جب تک ہاتھ میں نہیں آتا تیرنا ہے، سبحا طویلا، جب تک آخرت کا کنارہ ہاتھ میں نہیں آتا۔ اے میرے نبی تجھے دعوت کا کام کرتے ہی رہنا ہے، کرتے ہی رہنا ہے، کرتے ہی رہنا ہے، تیری چھٹی کوئی نہیں۔ سبحا میں یہ اشارہ تھا کہ چھٹی کوئی نہیں، یہ موت تک کا کام ہے۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ آئے ہائے، جب یہ آیت اتری یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، اے میرے محبوب اٹھ جا، اٹھ جا، میرا پیغام سنا، تو لیٹا ہوا ہے۔ تو اس پر آپ نے کہا خدیجہ انقطع ایام النوم والراحہ، میرے آرام کے دن چلے گئے، میرے سونے کے دن چلے گئے، میرے رب نے مجھے کہا ہے اٹھ جا اور میرا پیغام سنا۔ تو اس وقت تو کوئی جاننے والا نہیں تھا، تو پہلے آپ چپ کے بات فرما رہے تھے، پھر اللہ نے کہا کھل کے کہہ، تو پھر آپ نے کہا میں خدیجہ میں کس کو کہوں، میری کون سنے گا، من ادعو من یستجیب۔ تو حضرت خدیجہ نے عرض کی یا رسول اللہ آپ دعوت دینے میں پہل کریں، میں لبیک کہنے میں پہل کرتی ہوں۔ تو بھائیو، دعوت ہمارا سرمایہ ہے، دعوت سے ایمان بنتا ہے، ایمان سے عمل بنتا ہے۔ اس کا سب سے بڑا عمل کون سا ہے؟ تو لوگ سمجھے کہیں گے جنگ بدر میں شریک ہوا، جنگ احد میں شریک ہوا، یہ وہ صحابی ہیں جو اللہ کے نبی کے ساتھ ہر سفر میں ساتھ رہے، کسی سفر میں غیر حاضر نہیں تھے۔ تو آپ نے فرمایا میں تمہیں بتاؤں کہ میرے پاس بخشش کا سب سے بڑا عمل کیا ہے؟ کہا جی کیا ہے؟ کہ وہ یہ ہے کہ میں نے آج تک اپنی زبان سے، یہ اندر میں ایک سام بیٹھا ہوا ہے، یہ ناگن ہے اگر یہ نیگیٹو چلے، اور یہ شہد ہے اگر یہ پوزیٹو چلے۔ پوری دنیا کا شہد اتنا میٹھا نہیں جتنا زبان کا بول میٹھا ہے، اور پوری دنیا کا سمندر کا پانی اتنا کڑوا نہیں جتنا زبان کا بول کڑوا ہوتا ہے۔ یہ ایسا زخم لگاتی ہے کہ کسی مرہم سے دور نہیں ہوتا، اور یہ ایسا پھمبا رکھتی ہے کہ ہر دوائیت سے بے نیاز کر دیتی ہے۔ تو فرمانے لگے میرے پاس بخشش کا سب سے بڑا عمل یہ ہے کہ میں نے آج تک اپنی زبان سے کسی کو دکھ نہیں پہنچایا، اور دوسرا یہ ہے کہ میرے دل میں کسی انسان کے بارے میں کوئی بغض نہیں، کوئی نفرت نہیں، کوئی حسد نہیں، کہ یہ میرے پاس بخشش کا سب سے بڑا عمل ہے۔ تو سب سے اعلیٰ اسلام کیا ہے؟ جو کسی کو تکلیف نہ پہنچائے۔ پھر اس نے پوچھا ایو الایمان افضل، یا رسول اللہ سب سے اعلیٰ درجے کا عقیدہ کس کا اچھا ہے؟ سب سے اعلیٰ درجے کا ایمان کس کا ہے؟ سب سے اعلیٰ درجے کا ایمان، اور آج کے زبان میں اس کو عقیدہ کہتے ہیں۔ تو سب سے اعلیٰ درجے، اب عقیدے پر کتنے فرقے بن گئے، کتنی لڑائیاں، جھگڑے، نفرتیں، ایک دوسرے کے جنازے نہیں پڑھتے، ایک دوسرے کو سلام نہیں کرتے، ایک دوسرے کی غم خوشی میں شریک نہیں ہوتے، کافری بنا دیا ہے۔ تو
اس نے پوچھا یا رسول اللہ سب سے اعلیٰ درجے کا ایمان کیا ہے، یا آج کی زبان میں سب سے اعلیٰ درجے کا عقیدہ کس کا ہے؟ تو آپ نے فرمایا حسن الاخلاق۔ سبحان اللہ، چاروں سوالوں کا ایک ہی جواب، الفاظ مختلف تھے، جواب ایک تھا۔ آپ نے کہا سب سے اعلیٰ درجے کا ایمان، سب سے اعلیٰ درجے کا عقیدہ اس کا ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں، جس کے اخلاق اچھے ہیں۔ ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ ایو حسنۃ اعظم، یا رسول اللہ سب سے بڑی نیکی کیا ہے؟ تو آپ نے کہا حسن الاخلاق، اچھے اخلاق سب سے بڑی نیکی۔ پھر اس نے پوچھا یا رسول اللہ ایو سیئۃ اعظم، سب سے بڑی برائی کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا سوء الاخلاق، برے اخلاق سب سے بڑی برائی ہے۔ گناہوں میں پڑ جانا، گالی گلوچ، لوگوں پر جھوٹے مقدمے، یہ عام معمول بنا ہوا ہے، جھوٹی گواہیاں، جھوٹے مقدمے اور دھوکہ، فراڈ، فریب، یہ برے اخلاق ہیں۔ دیانتداری، سچ بولنا، صحیح بولنا، محبت سے بولنا، معاف کرنا، درگزر کرنا، سخاوت کرنا، میٹھا بولنا، کسی کو تکلیف نہ پہنچانا، لوگوں کے کام آنا، لوگوں پہ احسان کرنا، اگر پیسہ نہیں تو جسمانی طور پر ان کی خدمت کرنا، یہ سارے اچھے اخلاق۔ دنیا کی بے رغبتی، جنت کا شوق، اللہ سے محبت، اللہ کے نبی سے محبت، یہ سارے اچھے اخلاق ہیں۔ تو آپ نے فرمایا حسن الاخلاق، اچھے اخلاق سب سے بڑا عقیدہ ہے اور سب سے بڑا ایمان ہے۔ تو اب یہ سوال 4 ہیں، جواب ایک ہے، الفاظ مختلف ہیں۔ انہوں نے کہا اسلام کیا ہے؟ تو آپ نے کہا کھانا کھلانا، میٹھا بولنا۔ کھانا کھلانا، میٹھا بولنا اچھے اخلاق ہی تو ہیں۔ اس نے پوچھا ایمان کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا صبر کرنا، معاف کرنا، اور صبر اور معاف دونوں ہی اچھے اخلاق ہیں۔ پھر اس نے پوچھا اس سب سے اعلیٰ درجے کا اسلام کس کا ہے؟ تو آپ نے فرمایا جو کسی کو تکلیف نہ پہنچائے، جو اپنے ہاتھ اور زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائے، یہ بھی اچھے اخلاق ہیں۔ پھر اس نے پوچھا کہ سب سے اعلیٰ درجے کا ایمان کس کا ہے، عقیدہ کس کا ہے؟ تو پھر آپ نے اصل لفظ بول دیا اچھے اخلاق۔ تو 4 سوالوں کا ایک ہی جواب۔ ایک دیہاتی آیا اور آپ کے سامنے بیٹھ کے کہنے لگا یا رسول اللہ مت دین، دین کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا اچھے اخلاق۔ وہ یہاں سے اٹھا اور ادھر آ کے بیٹھا، کہنے لگا یا رسول اللہ مت دین، تو آپ نے یوں، آپ کی عادت مبارک تھی جب آپ کسی کی طرف متوجہ ہوتے تھے تو ایسے نہیں ہوتے تھے جیسے ہمارے نبی پاک کی عادت تھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب ان کو ادھر سے کوئی بلاتا یا رسول اللہ تو وہ ایسے کی بجائے ایسے کرتے تھے، جی پورا سینہ اس کو دیتے تھے۔ تو اب وہ یہاں سے اٹھ کے ادھر آیا تو آپ ایسے ہوئے، آپ نے کہا اچھے اخلاق۔ یہاں سے اٹھ کر وہ ادھر آ گیا، کہنے لگا یا رسول اللہ دین کیا ہے؟ آپ پھر پورا اس کی طرف ایسے موڑے، تو آپ نے کہا بھائی اچھے اخلاق۔ پھر وہ یہاں سے اٹھا اور پیچھے جا بیٹھا، وہ کہنے لگا رسول اللہ دین کیا ہے؟ تو آپ پورا پھر اس کی طرف موڑے، کہا میرے بھائی تو کب سمجھے گا؟ اچھے اخلاق یہ ہیں کہ غصہ نہ کیا کر، وہ بھی اخلاق ہی تھے، الفاظ بدل دیے۔ تو بھائیو، بہنوں، بچوں، بچیوں، جو بھی سن رہے ہو، ہماری زندگی سے عبادت اتنی نہیں نکلی جتنے اخلاق نکل گئے ہیں، اور اسلام کی تکمیل اسی پر ہے۔ آپ کا فرمان ہے کہ جو اپنے اخلاق اچھے کر لے میں ضمانت دیتا ہوں اسے جنت الفردوس میں گھر لے کر دوں گا، جنت الفردوس میں گھر لے کر دوں گا۔ آپ نے فرمایا مجھے سب سے زیادہ محبوب قیامت کے دن اور سب سے زیادہ میرے قریب وہ شخص ہوگا جس کے اخلاق اچھے ہوں گے۔ ان من احبکم الی و اقربکم منی مجلسا یوم القیامہ احاسنکم اخلاقا۔ تو جس کے اخلاق اچھے ہوں گے وہ سب سے زیادہ میرے قریب ہوگا، سب سے زیادہ مجھے محبوب ہوگا۔ تو قیامت کے دن اللہ کے نبی کا قرب مل جائے اور ان کی محبت مل جائے، تھوڑا سا زبان پہ قابو پا لیں، غصے پر قابو پا لیں، اپنے کام کاروبار میں سچائی دیانتداری کو لے آئیں، رزق حلال کمائیں، حرام کاموں سے بچیں، اور سچائی کو اپنی زندگی کا ساتھی حضرت علی اور حضرت حسن تشریف لائے۔
دفعہ سنا، خرجت انا و ابو بکر و عمر، دخلت انا و ابو بکر و عمر. میں نے ہزاروں دفعہ اپنے نبی کی زبان سے سنا، میں اور ابو بکر عمر گئے تھے، میں اور ابو بکر عمر آئے تھے، میں اور ابو بکر عمر اندر گئے تھے، میں اور ابو بکر عمر باہر گئے تھے. میں نے اپنے نبی کے نام کے ساتھ راتوں کو شراب میں ٹن کہے اللہ پہ معاف کرے گا، راتوں کو مسلح پہ تڑپنے والا اور شراب پینے والا اللہ کا قانون، اللہ کا نظام. ظلم و ستم
حالانکہ عرفات وہ میدان ہے جہاں میرا اللہ کہتا ہے اتنے گناہ لاؤ جتنے بارش کے قطرے، اور اتنے لاؤ جتنے ریت کے ذرے، اور اتنے لاؤ جتنے درختوں کے پتے، آ کے معافی مانگو، سب معاف کروں گا۔ کیا کہا تھا؟ دوہراؤ، کیا کہا؟ کہ یا اللہ میں نے یہ کہا تھا کہ میرے رب ایک خیانت ہے جو میرے اور تیرے درمیان رہی ہمیشہ، میں اسے ٹھیک نہ کر سکتا۔ ایک دیانت ہے جو میرے اور تیرے بندوں کے درمیان رہی، میری دیانت کے بدلے میری خیانت کو معاف کر۔ تو کہا یوسف بس تیری یہ بات ہمیں پسند آئی، جاؤ معاف کیا، جاؤ معاف کیا۔ جاوی کیا پتا ساڑیو ہیک تھوڑ جاوے، عزیدہ نہیں دین دے، عزیدہ نہیں دین دے، کہے گا ہائے میں مر گیا، تو ایک آدمی اس کی ہائے سنے گا، وہ کی ہویا ہی کہ ہیک نیکی تو مار کھا گیا۔
لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اس اللہ کو انسان سے ملاتے ہو کہ تم ہی نہیں معاف کرتا تھے اللہ کے میں کرے گا اے ہے ارے اللہ ہے ہی معاف کرنے والا اللہ ہے ہی معاف کرنے والا فرائض پورے کرو اللہ کے بندوں سے تعلق اچھا کرو کسی سے لڑو نہیں کسی سے قطع تعلق نہ کرو کسی سے بول چال بند نہ کرو کسی کی نفرت دل میں نہ پالو کسی کا بغض دل میں نہ پالو معاف کرنا سیکھو معاف کرنا سیکھو اللہ معاف کرنے کو پسند کرتا ہے سرت وما اعلنت وما انت عالم به منها انك انت الغفور الرحیم یا اللہ اے مہربان اللہ تم نے ہمارے لیے موت مقدر
बहुत करीब है, कोई लफ्ज नहीं तेरी रहमत को बताने के लिए, कोई ताबीर नहीं तेरी रहमत को बताने के लिए। या अल्लाह, हम नादिम भी हैं, शर्मिंदा। लेकिन मेरे मालिक, हम एतराफ करते हैं कि हम इस दिल को तेरा अर्श न बना सके। ये मखलूक की मोहब्बत से गंदा हो के, ये माल की मोहब्बत से गंदा हो के, तुझे तेरी इज्जत का वास्ता, तुझे तेरे नबी के आंसुओं का वास्ता, हमें ऐसी मौत न देना कि तू हमारे दिल को देखकर कहीं मरदूद कर दो। तेरी ये आयत बड़ा तड़पाती भी है, रुलाती भी है। वहुस्सिल मा फिस्सुदूर, सिर्फ तुम्हारी नमाजें तबलीग नहीं देखूंगा, तुम्हारे दिल के जज्बे देखो, तुम्हारा दिल खोल के देखो। ये मेरे दिल में तो काली रात है या अल्लाह, गलाजत ही गलाजत है। तुझे तेरे हबीब के आंसुओं का वास्ता या अल्लाह, हमें ऐसी मौत न देना कि ये गंदे दिल हमें तेरी बारगाह से मरदूद करवा दें। हमें ऐसी मौत देना कि तू हमें मिल के खुश हो रहा, हम तुझे मिल के खुश हो। ए मेरे रब, हमें ऐसी वापसी देना, हमें ऐसी वापसी देना कि जैसे या अल्लाह मुसाफिर घर को वापस जाता है। हमें ऐसी वापसी ना देना जैसे अल्लाह मुजरिम पकड़ा हुआ जेल की तरफ जाता है। जितनों ने हाथ उठाए हुए हैं सब एक दिन तेरे पास पहुंचने वाले हैं। वो मासूम बच्चे हैं, ये वो 80 बरस के बूढ़े हैं। या अल्लाह, मौत तो पीछे लगी हुई है, तो तुझे तेरे महबूब के आंसुओं का वास्ता, तुझे तेरी रहमत और कुदरत का वास्ता, हमें मुजरिम बन के वापस रखना, हमें जिल्लतों की मौत से बचाना, हमें दुनिया की रुसवाई से बचाना, हमें आखिरत की रुसवाई से बचाना। ए मेरे मालिक, मैदान माशर की सख्ती है, हमारे पास कुछ नहीं, खाली झोली है। तेरे नबी की शफात का आसरा है, उनकी दुआओं का आसरा है, या तेरी रहमत का आसरा है। मेरे मालिक, तो मैदान माशर में जब जन्नत जहन्नम को बुलाएगा तो तू फिर एक ऐलान करेगा, तो कहेगा वम्ताजुल यौम अय्युहल मुजरिम, ए मुजरिम आज अलग हो जाओ। या अल्लाह, तुझे तेरी रहमत का वास्ता, हमें मुजरिमों में खड़ा न करना, हमें मुजरिमों में खड़ा न करना, अपने नेक बंदों के पीछे कहीं खड़ा कर देना। हम बड़े शर्मिंदा हैं मेरे माल, तेरी इज्जत बहुत शर्मिंदा है, बहुत शर्मिंदा। हमें माफ कर, हमें माफ कर, दरगुजर फरमा, इस सारे मजमे को माफ कर, इन खवातीन को, इन मर्दों को, इन बच्चों को माफ कर दे। या अल्लाह, हमें अपना बना ले, हमें अपना बना ले। इस दिल में तू बस दे या अल्लाह, इस दिल में अपने नबी की मोहब्बत को बसा दे, अपने हबीब की मोहब्बत को बसा दे, अपनी मोहब्बत बसा दे, अपनी मोहब्बत बसा दे, अपना ताल्लुक बसा दे, इस दिल को अपना अर्श बना दे। या अल्लाह, मेरे मालिक, तू पसंद करेगा तो फिर कुछ बनेगा, तो हमें पसंद फरमा ले। हम जैसे भी गंदे फकीर जलील जरूर हो, लेकिन या अल्लाह हमें कबूल कर ले, हमें पसंद फरमा ले। या अल्लाह, जो तुझे सबसे ज्यादा नापसंद है वो शिर्क है, हमने आज तक शिर्क नहीं किया। जो तुझे सबसे ज्यादा पसंद है वो तेरी वहदानियत है, हमने आज तक तुझे वहदहुल्ला शरीक माना है। इसके आगे हमारे पास बहुत गलाजत है, बहुत गंदगी है। लोगों को नहीं, तुझे तो पता है कहां से छुपा है, किधर जाके छुपा। या अल्लाह, या अल्लाह, या अल्लाह, या अल्लाह, हमारी दुनिया में भी सतारी का मौक़िफ़ फरमा, मौत पर कब्र में, आखिरत में, हशर में सतारी का मामला फरमा। ऐ अल्लाह, हमारे भेद न खोलना, हमारे राज फाश न। ऐ अल्लाह, पहले लोगों को तो या अल्लाह बड़े बड़े अमल लेकर आएंगे, बड़ी बड़ी नेकियां लेकर आएंगे, ऐसे नूरानी दिल होंगे उनके रोशन। या अल्लाह, हम उस दिन, हम, हमारी औरतें, हमारे बच्चे, हमारे जवान बूढ़े, या अल्लाह हम तो कमी फकीर बन के क़यामत के दिन उठेंगे। हमारी तो झोलियां भी खाली होंगी, हाथ भी खाली होंगे, हमारे पास तो कुछ नहीं है। या तेरी रहमत की आस होगी, या तेरे हबीब की शफात का आसरा होगा, बाकी तो कुछ नहीं। हम उस दिन वो खरीदार हैं
جو بغیر کسی شے کے تیری رضا کو لینا چاہتے ہیں، تیری جنت کو لینا چاہتے ہیں۔ اے میرا کریم مولا، اس سارے مجمع پر نظر کرم فرما دے، ہمارے دلوں کو اپنا عرش بنا دے، اسے اپنی محبت سے بھر دے یا اللہ، اسے اپنی محبت سے بھر دے یا اللہ، اسے اپنی محبت سے بھر دے یا اللہ۔ میرے مالک پورے ملک پر رحم فرما دے، پورے دیس پر رحم فرما دے، اللہ ہمیں خیر کی بارشیں عطا فرما، ہمیں طوفانی بارشوں سے بچا، ہمیں سیلابوں سے بچا یا اللہ۔ تیرے بندے بندیاں غریب لوگ گھر بھی بہہ گئے، جسم بھی بہہ گئے، مال مویشی بہہ گئے، اپنے حبیب کے صدقے ہمارے اوپر رحمت کی بارشیں فرما، موسموں کو ہمارے حق میں فرما، موسموں کو ہمارے حق میں فرما، چاروں صوبوں میں الفت و محبت قائم فرما، امت میں فرقہ واریت کی آگ کو بجھا دے۔ اے میرے مالک، اے میرے مالک، یہ آگ ہم نہیں بجھا سکتے، یہ اتنی بھڑک چکی ہے، اتنی بھڑک چکی ہے کہ تیرے سوا اور کوئی نہیں جو اسے بجھائے۔ اللہ ہمیں امت بنا دے یا اللہ ہمیں امت بنا دے یا اللہ ہمیں امت بنا دے، اور جو فرقہ واریت کو ہوا دے رہے ہیں یا اللہ ہمارے ہی بھائی ہیں، ان کے سینوں کو روشن کر دے، ان کے اندر امت پنے کی شان پیدا کر دے، انہیں اس غلط چیز سے یا اللہ توبہ کی توفیق نصیب فرما دے۔ یہ جتنے ہمارے دوستوں بھائی بہنوں نے ہاتھ اٹھائیں یا اللہ ان کے من میں بیماروں کو صحت دے دے، مقروضوں کے قرضے ادا کرا دے، جن کے بچے بچیاں جوان ہیں ان کے نیک رشتے مقدر فرما دے، جو آپس میں لڑے ہوئے ان میں صلح کرا دے، جو روٹھ کے ان کو آپس میں منا دے، جو کسی موذی مرض کا شکار ہیں ان کو شفا کاملہ نصیب فرما دے۔ وصلی اللہ تعالی النبی الکریم، آمین برحمتک۔ نیا سمجھو مجھے میں گدائے میرا ہوں، نیا سمجھو مجھے میں گدائے میرا ہوں، میں جان و دل سے میری یا فدائے میرا ہوں، میرے نادام لگاؤ، میں بک نہیں سکتا، میرے نادام لگاؤ، میں بک نہیں سکتا، میں اس بازار میں ہوں تو برائے میرا ہوں، میں اس بازار میں ہوں تو برائے میرا ہوں، کہا یہ اللہ سے معافی مانگی تو چل کے جانا نبیوں کی صفت ہے، یہی ہماری صفت۔ اس امت کو یہ کام دیا گیا کہ یہ اوروں کے پاس جا کے اپنا سودا پیش کر، اپنوں کو بھی سنبھالے اور غیروں تک بھی پہنچے۔ نہیں سنتے پھر جاؤ، نہیں سنتے پھر جاؤ، کیونکہ دلوں کا پھیرنا اللہ کے ہاتھ میں ہے، تیرے ذمہ آواز لگانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تقسیم کر دی، قم اللیل الا قلیلا، رات اللہ کے پاس آ جا، دن میں کیا کر، ان لک فی النہار سبحا طویلا، تیرا دن میں کام بہت زیادہ ہے، سبحا طویلا۔ دعوت کے کام کو تیرنے سے تشبیہ دی ہے، سبح تیرنے کو کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی کا ایک گھوڑا تھا جس کا نام تھا سبحہ، میں نے بتایا تھا پہلے دن، وہ اتنا تیز چلتا تھا جیسے تیر رہی ہو،
اس لیے اللہ کے نبی نے خود اس کا نام سبحہ رکھا تھا، تیرنے والا۔ تو تبلیغ کے کام کو تیرنے سے تشبیہ دی کہ آپ نے لمبا تیرنا ہے، اور مکے میں تو پانی کوئی نہیں، تو کہاں تیرنا ہے جی؟ سارے مکے میں پانی کا قطرہ کوئی نہیں زمزم کے کنویں کے سوا، تو تیرنا کہاں ہے؟ یہ اس دعوت کے کام کی بڑی خوبصورت تصویر ہے، سبحا طویلا۔ حالانکہ اللہ فرماتا ہے ان لک فی النہار شغلا طویلا عملا عظیما جہدا طویلا، لیکن سبحا طویلا۔ جو آدمی چل رہا ہوتا ہے اگر وہ بیٹھ جائے تو کوئی نقصان تو کوئی نہیں، گاڑی چلا رہا ہے کہیں گاڑی روک لے تو کوئی نقصان تو کوئی نہیں، تھوڑی دیر سے پہنچ جائے گا۔ کہیں گاڑی کھڑی کر کے کافی پینے لگ گیا تو کوئی مسئلہ تو کوئی نہیں ہے، آدھا گھنٹہ دیر سے گھر پہنچ جائے گا۔ تیرنے والا پانی میں اتر گیا، اب یہ رک سکتا ہے؟ کیوں بھائی؟ اگر یہ کافی پینے کا ارادہ کرے تو کہاں جائے گا؟ تو مچھلی کے پیٹ میں جائے گا۔ پانی میں اترنے کے بعد اختیار ختم ہے، اب تیرنا ہے۔ کہاں تک؟ دوسرا کنارہ جب تک ہاتھ میں نہیں آتا تیرنا ہے، سبحا طویلا، جب تک آخرت کا کنارہ ہاتھ میں نہیں آتا۔ اے میرے نبی تجھے دعوت کا کام کرتے ہی رہنا ہے، کرتے ہی رہنا ہے، کرتے ہی رہنا ہے، تیری چھٹی کوئی نہیں۔ سبحا میں یہ اشارہ تھا کہ چھٹی کوئی نہیں، یہ موت تک کا کام ہے۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ ہائے ہائے، جب یہ آیت اتری یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، اے میرے محبوب اٹھ جا، اٹھ جا، میرا پیغام سنا، تو لیٹا ہوا ہے۔ تو اس پر آپ نے کہا خدیجہ انقطع ایام النوم والراحہ، میرے آرام کے دن چلے گئے، میرے سونے کے دن چلے گئے، میرے رب نے مجھے کہا ہے اٹھ جا اور میرا پیغام سنا۔ تو اس وقت تو کوئی جاننے والا نہیں تھا، تو پہلے آپ چپ کے بات فرما رہے تھے، پھر اللہ نے کہا کھل کے کہہ، تو پھر آپ نے کہا میں خدیجہ میں کس کو کہوں، میری کون سنے گا؟ من ادعو من یستجیب۔ تو حضرت خدیجہ نے عرض کی یا رسول اللہ آپ دعوت دینے میں پہل کریں، میں لبیک کہنے میں پہل کرتی ہوں۔ تو بھائیو، دعوت ہمارا سرمایہ ہے،